ٹونی چڑیا کی بیٹی تھی سنہری، جو کہ بہت ہی پیاری تھی، لیکن ٹونی چڑیا بہت غریب تھی۔ ٹونی چڑیا کا شوہر مر چکا تھا۔ ٹونی چڑیا لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، کسی کے گھر برتن دھوتی اور کہیں جھاڑو پونچھا کرتی تھی۔ سنہری کہتی، مما آپ بہت محنت کرتی ہیں، اور ٹونی کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں۔ وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے محنت کرتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی خوب سارا پڑھے، اسی لیے وہ تھکن کی پرواہ کیے بغیر بہت زیادہ محنت کرتی تھی۔ کہیں جھاڑو لگاتی تو کہیں برتن دھوتی۔ گوری کوی، جس کے گھر وہ کام کرتی تھی، کہتی ہے، ٹونی تمہاری تو بیٹی بھی اب بڑی ہو گئی ہے، اس کو بھی ساتھ لے آیا کرو، کام جلدی ہو جائے گا اور تمہیں پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ ٹونی کہتی ہے، بیگم صاحبہ ایسی باتیں مت کریں، میری بچی کبھی کام نہیں کرے گی ایسا، میری بیٹی صرف پڑھے گی۔ گوری کہتی ہے، ارے واہ تمہارے تو بہت نخرے ہیں، کام والی کی بیٹی پڑھے گی، ہاں ہاں ہاں۔ اور ٹونی کہتی ہے، دیکھ لینا میری بیٹی ایک دن بڑی افسر بنے گی، میں جو ہوں محنت کرنے کے لیے، میں اپنی بیٹی کو ضرور پڑھاؤں گی، آئندہ آپ ایسی باتیں مت کیجیے گا۔ ٹونی کو بہت غصہ آتا ہے۔ ٹونی کبھی بھی اپنی بیٹی کو کسی کے گھر کام کے لیے نہیں لے کر جاتی، اور گوری بہت ہنستی ہے کہ دیکھو ایک کام والی کا کتنا نخرہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی مامتا کیسی ہے۔ وہ اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہے۔ ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے۔ گوری غصے میں کر کے اڑ جاتی ہے، اور ٹونی وہاں پر صفائی کرنے لگتی ہے اور روتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کاش تو میرے ساتھ اس طرح نہ کرتا، میرا شوہر نہ مرتا اور آج مجھے ان لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑتی، لیکن میں پھر بھی ہمت نہیں ہاروں گی، جیسا تو چاہے میں ویسا ہی کروں گی، بس میری بیٹی کو پڑھا لکھا کر افسر بنا دینا۔ پھر وہ سارا دن کام کر کے جو پیسے کماتی، اپنی بیٹی کے لیے اچھا کھانا لیتی، تو تب اس کو سکون ملتا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اچھا کھائے اور اچھا پہنے۔ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اپنے ماں باپ کے لیے آپ جلدی سے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ٹونی گھر آتی ہے اور گوری کی باتوں کو دل سے نکال دیتی ہے۔ سنہری کہتی ہے، مما آپ کتنی محنت کرتی ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جایا کروں کام کرنے کے لیے، اس طرح آپ کا کام کم ہو جائے گا۔ اور ٹونی کہتی ہے، نہیں بیٹا ایسا نہیں سوچنا، میں ہوں نا، جب تک میں ہوں میں محنت کروں گی، تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اور سنہری بہت زیادہ محنت سے پڑھتی ہے، باقی بچوں سے زیادہ محنت سے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے محنت کرتی ہے، تو اس کو بھی اپنی ماں کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس کی ماں کا خواب تھا۔ پیارے بچوں، چینل کو جلدی لائک کرو اور جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو، تاکہ ٹونی چڑیا اور سنہری کا خواب سچ ہو جائے۔ ٹونی چڑیا کی بیٹی سنہری اسکول میں بھی محنت کرتی ہے اور گھر میں بھی۔ گھر آ کے وہ کہتی ہے، مما اب فائنل ایگزامز کے لیے فیس جمع کروانا ہوگی۔ ٹونی کہتی ہے، بیٹا میں کچھ کرتی ہوں، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سنہری کہتی ہے، مما اگر اس دفعہ میں امتحان نہ دے سکی تو کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہونا فیس کے لیے، میں اگلے سال امتحان دے لوں گی۔ لیکن ٹونی کہتی ہے، نہیں نہیں بیٹا، تم نے سال ضائع نہیں کرنا، میں ضرور تمہاری فیس جمع کراؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر وہ دوسرے جنگل میں جاتی ہے، جہاں پر اس کا بھائی رہتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور وہ وہاں جا کر اپنی بھابھی سے کہتی ہے، کیونکہ اس کا بھائی تو گھر میں نہیں ہوتا، اس کی بھابھی بہت نخرے والی ہوتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، بھابھی میری بیٹی کے فائنل ایگزامز ہیں، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں اس کی فیس جمع کراؤں۔ اس کی بھابھی کہتی ہے، چڑیا یہاں سے جلدی چلی جا، ایسا نہ ہو تیرا بھائی آئے اور تجھے دھکے مار کر یہاں سے نکال دے، بڑی آئی کہیں کی، حصہ لینے کے لیے تو تم بڑی جلدی آ جاتی ہو۔ ٹونی کہتی ہے، میں نے اپنا حصہ تو دے دیا بھابھی آپ کو اور معاف کر دیا، لیکن اب مجھے تھوڑے سے ادھار پیسے چاہیے، میری بیٹی افسر بنے گی میں لوٹا دوں گی۔ لیکن اس کی بھابھی صاف انکار کر کے اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ ٹونی بہت روتی ہے۔ راستے میں اس کی دوست اس کو ہریل طوطی ملتی ہے۔ ٹونی اس کو بتاتی ہے کیسے اس کی بھابھی نے اس کو گھر سے نکالا ہے، اور اس کا بھائی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کی بیٹی کو پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ امتحان میں بیٹھ سکے۔ ہریل طوطی کہتی ہے، تم فکر نہ کرو، میں اپنے بھائی کے پاس جاتی ہوں اور تمہارے لیے محنت کر کوشش کرتی ہوں تاکہ وہ کچھ پیسے دے دے، میرا بھائی مجھے امید ہے مجھے انکار نہیں کرے گا۔ ٹونی کہتی ہے، دیکھو میں نے اپنے بھائی کو اپنا حصہ بھی معاف کر دیا، لیکن پھر بھی اس نے میری مدد نہ کی۔
سنہری اس کو بہت زیادہ تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے بس دعا کرو میرا بھائی مجھے مل جائے، ایسا نہ ہو وہ دوسرے جنگل گیا ہو، میں ابھی جاتی ہوں اور تمہارے لیے پیسے لے کر آتی ہوں، وہ کبھی مجھے انکار نہیں کرتا۔ اور ہریل طوطی وہاں سے چلی جاتی ہے اور ٹونی وہیں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے۔ ہریل طوطی جلدی جلدی اپنے بھائی کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ فیس کی ڈیٹ نہ نکل جائے۔ اتفاق سے اس کا بھائی اس کو مل جاتا ہے۔ ہریل طوطی ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے ٹونی نے اپنے بھائی سے مدد کے لیے کہا لیکن اس کی بھابھی نے اس کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اب اس کی بیٹی کو ضرورت ہے تاکہ وہ فائنل امتحان دے سکے۔ ہریل طوطا کہتا ہے ارے کوئی اپنی بہن کو بھی خالی ہاتھ لوٹاتا ہے، تمہیں تو میں ایسے کبھی بھی نہیں جانے دوں گا، میرے پاس پیسے پڑے ہیں اور اس کو کہنا کہ اب مجھے یہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تم یہ پیسے لے جاؤ اور اس کی مدد کرو، کیونکہ اگر جس کے پاس پیسے ہوں تو اس کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اس سے رزق زیادہ بڑھتا ہے۔ ہریل طوطی اپنے بھائی کی باتوں سے بہت خوش ہوتی ہے اور بہت مان سے اس سے پیسے لے کر آتی ہے اور ٹونی کو دیتی ہے اور کہتی ہے ٹونی یہ ادھار نہیں ہے، میرے بھائی نے کہا ہے یہ رکھو میری طرف سے تحفہ، پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی بیٹی کا امتحان دلاؤ۔ ٹونی بہت خوش ہوتی ہے اور ہریل طوطی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ ہریل طوطی کہتی ہے ارے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، ہم دونوں دوست ہیں اور تمہاری بیٹی میری بھی تو کچھ لگتی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ اس کو امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب کرے اور تمہاری محنت وصول ہو جائے۔ اور پھر چلی جاتی ہے۔ سنہری کہتی ہے مما میرے ماموں نے تو انکار کر دیا، لیکن دیکھیں ہریالی آنٹی کے بھائی نے کیسے ان کو ایک دفعہ میں ہی پیسے دے دیے۔ ٹونی کہتی ہے بس بیٹا اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، بس اب تم بہت اچھی سی محنت کر کے تیاری کرو۔ پھر سنہری بہت زیادہ محنت کرتی ہے، پوری رات وہ پڑھائی کرتی ہے اپنے پیپرز کے لیے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ اور سنہری بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد امتحان دیتی ہے، اس نے دن رات ایک کیا ہوا تھا، اور جب امتحان کا رزلٹ آتا ہے تو سنہری کو سب سے پہلا انعام ملتا ہے، سنہری فرسٹ آتی ہے۔ اب وہ ایک بڑی افسر بننے کے لیے تیاری کرتی ہے اور پھر وہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح محنت کرنے سے انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ سنہری بھی ایک بڑی افسر بنتی ہے اور جس دن ٹونی کو پتہ چلتا ہے کہ سنہری افسر بن گئی، وہ پورے جنگل میں خوشی سے چیخ چیخ کر بتاتی ہے سنو سنو میری بیٹی سنہری افسر بن گئی ہے، اس جنگل کی پہلی افسر، سب سے بڑی افسر بن گئی ہے۔ اور گوری کوی بھی حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور سب پنچھی خوشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی حسد سے۔ تو پیارے بچوں جو محنت کرتا ہے وہ پھل پا لیتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا اور صرف یہ سوچتا ہے کہ کیا ہوگا اس سے، تو وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ٹونی نے اپنی بیٹی کے لیے محنت کی اور سنہری نے اپنی ماں کے لیے محنت کی، تو محنت کا پھل مل گیا۔ آج ٹونی بھی خوش تھی اور اس کی بیٹی بھی، اور سب جنگل کے پنچھی حیرت سے اور کچھ غم سے اور کچھ خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ٹونی ہریل طوطی کے پاس مٹھائی لے کر آتی ہے اور کہتی ہے لو بہن مٹھائی کھاؤ، آج یہ میری بیٹی سنہری جس جگہ بھی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ ہریل کہتی ہے ارے کیسی باتیں کرتی ہو، وہ میری بھی بیٹی ہے، میں بھی بہت خوش ہوں تمہاری خوشی پر، اللہ سب کی بیٹیوں کو ایسے ہی بڑے افسر بنائے۔ اور پھر وہ خوشی خوشی مٹھائی کھانے لگتی ہیں اور خوب ہنستی ہیں۔ پیارے بچوں کہانی اچھی لگی تو جلدی سے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا تاکہ اچھی اچھی کہانیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ لائک کرو گے تو تب بھی ملیں گی اور سبسکرائب بھی کرو۔